وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین. اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیو، عشرہ مبشرہ بالجنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ سیرت کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے. صحابی رسول حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کل سے آپ کے سامنے باتیں کل کے درس میں ہوئی تھی اور آج کے درس میں انہی کے سیرت کے تعلق سے باتیں ہوں گی. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 7 مواقع ایسے آئے جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سخی تھے اور فیاض تھے. اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو لٹانے والے تھے. اور اسی طریقے سے جنگوں کے اندر سوائے جنگ بدر کے تمام جنگوں میں یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. جنگ بدر میں اس وجہ سے ساتھ نہیں تھے کہ یہ بزنس کے لیے، تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر روانہ تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ملک شام سے تجارت کر کے جو قافلہ لے کر کے ابو سفیان لوٹ رہے تھے، اس وقت اس قافلے کو پکڑنے کے لیے غزوہ بدر ہوئی تھی. وہ تجارت کا موسم تھا. تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ بھی تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے. اسی طریقے سے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فیاضی اور ان کی سخاوت یہ ہے کہ آپ نے مدینے میں ایک کنواں خریدا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اس کے پانی کو پینے کے لیے. اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی مہمان نوازی کے لیے آپ نے اونٹوں کو ذبح کیا. جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، جہاں دیگر صحابہ کرام نے اپنے مالوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، وہاں حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کثیر مال غزوہ تبوک کے تیاری کے لیے خرچ کیا. تقریباً 10 لوگوں کو جو غزوہ بدر میں پکڑے گئے تھے، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے اپنے جیب سے فدیہ ادا کر کے ان کو چھڑایا. ایک زمین ان کے پاس تھی، اس زمین کو آپ نے بیچا تقریباً 7 لاکھ درہم میں. کتنا میں؟ 7 لاکھ درہم اس زمانے میں. پیسہ آ کر کے گھر میں رکھا رہا. اب رات کو سوئے ہیں بستر پہ تو کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں، کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں. اہلیہ جو تھی انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ آرام نہیں ہے، آپ کو سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے. کہا کہ جس کے گھر میں 7 لاکھ روپے، 7 لاکھ کی مالیت موجود ہو، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کیا گیا ہو، اگر اس کی موت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ یہ پوچھے کہ 7 لاکھ چھوڑ کے آئے ہو، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ یہ سوچ کر کے مجھ کو بستر پہ نیند نہیں آتی ہے. آدمی دنیا میں جنت کی بشارت ایسی ہی نہیں پا جاتا ہے.
بیوی تھی، آج کل کی بیوی کی طرح سے نہیں تھی. کہا ٹھیک ہے سو جائیے، صبح دیکھیں گے انشاءاللہ. صبح ہوتے ہی خبر کیا لوگوں کو اور بیٹھ کر کے مال تقسیم کرنا شروع کیا. ظہر ہوتے ہوتے بیوی نے سوال کیا ہو گیا یا اب کچھ باقی ہے؟ تو 6 لاکھ، مطلب 6 لاکھ اور 99,000 روپے اس وقت تک اللہ رب العالمین کے راستے میں دے چکے تھے. 1,000 روپے باقی بچ گیا. اہلیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب اس کو اپنے یہ کے لیے آپ رکھیے. اس میں سے بھی کچھ پیسے نکال کے انہوں نے غریبوں کو اور مسکینوں کو دے دیا اور کچھ بھی اپنے پاس باقی نہیں رکھا. یہ فیاضی اور سخاوت حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہے. اسی طریقے سے ایک موقع پر انہوں نے 1 لاکھ درہم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا. اس کے بعد بزنس ان کا ٹوٹ گیا، لہذا ان کے پاس پہننے کے لیے کوئی نیا کپڑا نہیں تھا. پرانے کپڑے پہن کر کے وہ آیا کرتے تھے اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنا سارا مال خرچ کر دینے کے بعد. اور ہر سال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 10,000 درہم دیا کرتے تھے ہر سال. کیوں؟ اس لیے کہ ام المومنین اپنے ہاتھ سے غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں اس مال کو تقسیم کر دیں. کیونکہ لوگ ام المومنین کے پاس آیا کرتے تھے تو خالی ہاتھ کیسے لوٹاتے، اسی لیے انہوں نے پیسے کا انتظام اپنے پاس سے کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ پیسے آپ کے پاس رہیں گے، جو آئے گا حاجت مند، ضرورت مند، اس کو آپ اپنے ہاتھ سے دے دیجیے گا. اسی طریقے سے ان کا یہ ایک معاملہ تھا اپنے قوم والوں کے ساتھ کہ اپنے قوم کے کسی بھی آدمی کو اگر یہ قرض میں ڈوبا ہوا دیکھتے تو اس کے قرض کو اپنے جیب سے ادا کر دیتے تھے. اس کے قرض کو اپنے جیب سے ادا کر دیتے تھے. عشرہ مبشرہ بالجنہ کی سیرت پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. یہ کرتے کیا تھے جو دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی؟ یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ ان کے شب و روز تھے، یہ ان کے دن اور رات کے روٹین تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت سنا دی. کہا اپنے قبیلہ بنو تیم کے کسی بھی آدمی کے قرض کو انہوں نے باقی نہیں چھوڑا، سب کے قرضوں کو ادا کر دیا. عبید ابن معمر نام کا ایک آدمی تھا، 80,000 روپے اس کے نام قرض تھے. حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے اپنے جیب سے 80,000 اس کے قرض کو ادا کر دیا. اور اسی طرح سے اپنے قبیلے کا ایک اور شخص کو 30,000 روپے اس کے قرض کے ادائیگی کے لیے انہوں نے اپنے جیب سے دیا. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ طلحہ یہ جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے. یعنی صرف جنت کی بشارت نہیں ہے، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو رفاقت حاصل ہوگی، پڑوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ طلحہ اور زبیر یہ دونوں کے دونوں جنت میں میرے پڑوسی ہیں، اور اگر تم کو کسی ایسے شہید کی طرف دیکھنا ہو جو زمین کے اوپر اپنے دونوں پیر سے چل رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ طلحہ ابن عبید اللہ کی طرف دیکھے. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے پورا کر دکھایا. آیت نازل ہوئی. اب صحابہ کرام کو یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سوال کریں کہ یہ آیت کس کے متعلق اتری ہے. تو ان دنوں ایک دیہاتی آ گئے مسجد میں، صحابی تھے، دیہات سے آئے ہوئے تھے. ان کو صحابہ کرام نے کہہ دیا کہ ذرا پوچھو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے
دیہاتی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے آپ کے اوپر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال سے اعراض کیا، نہیں بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجلس میں حضرت طلحہ موجود تھے، اٹھے اور اٹھ کر مسجد سے باہر نکلنے لگے، اس حال میں کہ سبز کلر کا حلہ اور جبہ ان کے جسم کے اوپر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جو اس آیت کے بارے میں سوال کر رہا تھا؟ کہا کہ میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا دیکھو تمہارا جواب، وہ دیکھو جا رہے ہیں صحابی۔ اور وہ صحابی کون تھے؟ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہا ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ان کے زندگی کا ایک بہت عجیب واقعہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اور وہ واقعہ ہے غزوہ احد کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دشمنوں نے دوبارہ حملہ کیا، مکہ والوں نے، خالد ابن ولید وہ واقعہ آپ لوگ سب جانتے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسپا ہونے پر، پیچھے ہٹنے کی پر مجبور ہوئے، اور پہاڑی کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے رکے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 12 صحابی باقی بچے تھے۔ کتنے؟ 12 صحابی، اور کوئی نہیں تھا۔ 12 صحابی میں سے ایک صحابی حضرت طلحہ ابن عبید اللہ تھے۔ اب مشرکوں کا ہجوم تھا جو آپ کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ کسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان کو ختم کر دیتے ہیں، سارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 12 صحابیوں کو خطاب کر کے کہ کون آدمی ہے جو مشرکین کی طرف جائے گا اور ان کو روکے گا؟ حضرت طلحہ نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا طلحہ رکو تم۔ کہا اور کوئی؟ ایک انصاری صحابی نے کہا میں اللہ کے رسول۔ کہا جاؤ۔ گئے، وہ تھوڑی دیر میں وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ کہتے ہیں، حضرت طلحہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضرت طلحہ کہتے ہیں رکیے بھی آپ، اور کوئی ہے؟ کہا میں ہوں۔ اس طرح سے کر کے 10 کے 10 صحابہ کرام، 11 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ صرف حضرت طلحہ اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں باقی بچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اس دن 2 ذراع تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈبل ذراع آپ نے غزوہ احد میں پہنا تھا۔ تو ہم نے سرچ کیا کہ ایک لوہے کا وہ لباس جس کو پہنا جاتا ہے اس کا وزن کتنا رہتا ہوگا۔ تو کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ 25 سے لے کے 27 کلو، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ 30 کلو کا ایک ہوتا تھا۔ تو اگر 30 ڈبل مان لیا جائے تو 60 کلو صرف یہ جسم میں جو لوہے کا کپڑا پہنا گیا تھا جنگی بچاؤ کے لیے یہ تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک پتھر کے اوپر چڑھ کر کے اوپر جانا چاہ رہے تھے، لیکن اس بھاری بھرکم لباس کی وجہ سے طاقت نہیں مل رہی تھی کہ آپ اس پتھر پہ چڑھ سکیں۔ حضرت طلحہ نے جب یہ منظر دیکھا تو زمین کے اوپر بیٹھ گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے کے اوپر پیر رکھیے اور میں کھڑا ہوتا ہوں اور آپ پتھر کے اوپر سوار ہو جائیے، چڑھ جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کہا، اور جب آپ اوپر پہنچے تو آپ نے کہا طلحہ قد وجبت، تم نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اب اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل سے اللہ رب العالمین تم کو جنت دے کر کے ہی چھوڑے گا۔ اور اس کے بعد جب اس حضرت طلحہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اور آپ کے دندان مبارک سے خون جاری ہے، تو اپنے اوپر آپ قابو نہیں رکھ سکے، تلوار لیا اور اکیلے میدان میں کود پڑے، اور اس طرح بے دردی سے لڑا، اس طرح بے دردی سے آپ نے لڑائی کی کہ تقریباً 72 زخم آئے تھے جو آپ کے صرف سامنے تھے۔ 72 زخم تیر کے، نیزوں کے اور تلواروں کے تھے، اور اکیلے آپ نے کافروں کو کھدیڑ کر کے بھگا دیا، اکیلے۔ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار ماری
اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے روکا، جس سے آپ کی 3 یا 4 انگلیاں ہاتھوں کے کٹ گئے، اور جب انگلی کٹی تو آپ کے منہ سے آواز نکلی، اب جو کٹتی ہے آدمی کی تو حس، حدیث کے لفظ ہیں حس، یہ آواز نکلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلحہ اگر اس وقت آپ بسم اللہ کہہ دیتے تو اللہ کے فرشتے آپ کو اپنے گود میں اٹھا لیتے اور یہ لوگ دیکھتے رہتے یہ لوگ دیکھتے رہتے۔ اس میں لڑائی ان کی جاری تھی کہ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ پہنچے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیکم بصاحبکم، مجھے چھوڑو، جاؤ طلحہ کی طرف جاؤ، ادھر دیکھو۔ یہ لوگ پہنچے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، ابو عبیدہ ابن جراح، یہ دونوں صحابی جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طرف بھیجا تو دیکھا کہ حضرت طلحہ کے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، اور ایک ہاتھ ان کا شل ہو گیا تھا، وہ انگلی کٹنے کی وجہ سے کوئی رگ کٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے ایک ہاتھ ان کا کام نہیں کیا کرتا تھا۔ اب یہ ان کے اعمال تھے، زندگی میں جو اعمال انہوں نے انجام دیے تھے یہ اعمال ان کے تھے۔ ان کے فضائل کیا ہیں؟ فضیلت کے بارے میں، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی فضیلت کے بارے میں حدیثیں کس طرح سے وارد ہیں، وہ اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین صحابہ کرام کی زندگیوں کو ہم کو اپنی ذاتی زندگی کے اندر ڈھالنے اور اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے سیئات کو درگزر فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں رب العالمین ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اے اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے دادا دادی کی اور ہمارے خاندان کے تمام لوگوں کی اے اللہ رب العالمین ہم سب کے خاندان کے تمام لوگوں کے گردنوں کو اے اللہ جہنم سے تو آزاد فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جنت میں ہم سب کا داخلہ فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جنت الفردوس ہم سب کا ٹھکانہ بنا دے۔ اے اللہ ان کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہم کو جنت سے قریب کر دے۔ اے اللہ ان کاموں سے ہم کو محفوظ رکھ جو ہم کو جہنم سے قریب کر دے۔ اے اللہ مسلمان مردوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ مسلمان عورتوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کی چادر کو عام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔